حسن ہے کہ یہ جو سنی ہے نا، آئے ہائے ہائے، سنی کمزور نہیں ہوتا، اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں ان کا معنی ہم نہ بھی کریں نا، وہ خود اپنا تعارف ہوتے ہیں۔ جیسے لفظ پاکستانی، کوئی معنی کی ضرورت نہیں، محسوس ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے اس کے پیچھے پاور ہے پاکستان۔ فوجی، اس کے پیچھے پاور ہے فوج۔ سعودیہ، اس کے پیچھے پاور ہے سعودی۔ امریکی، اس کے پیچھے پاور ہے امریکہ۔ پاکستانی، اس کے پیچھے پاور ہے پاکستان۔ سنی، ایک بندہ کہتا رہے میں فوجی میں فوجی میں فوجی، تلاشی لو تو کارڈ نہ نکلے۔ ایک بندہ کہتا رہے میں سعودی، تلاشی لو تو اقامہ نہ نکلے، کیا رہ گیا پلے؟ یہی بات قاضی کہا کرتا ہے، ایک بندہ کہتا رہے میں سنی، عمل دیکھو تو سنت نہ نکلے۔ گھبرا گئے ہو۔ سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی، سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی۔ کئی روایات کے بارے میں آپ سنتے ہو یہ روایت ضعیف ہے، احادیث کے بارے میں سنتے ہو یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کبھی کسی سے نہ سنو گے کہ یہ سنت ضعیف ہے۔ میں عظمت صحابہ کا موضوع ہی بیان کر رہا ہوں۔ میرا یہ جملہ لکھنا اگر ہو سکتا ہے تو دل پہ لکھو، دماغ پہ لکھو، آپ کی مرضی۔ لکھنا، حدیث ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے، سنت کیوں ضعیف نہیں؟ چپ رہو گے بڑا دکھ ہوگا۔ میں سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہہ سکتا ہوں، بلاؤ کسی بندے کو جو کہے یہ سنت ضعیف ہے، کوئی نہیں آپ کو ملے گا جو کہے یہ سنت ضعیف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پھر بھی یہاں پہ نہ نعرہ ان کا لگے جن کے عنوان پر آج کی کانفرنس ہے تو دکھ ہوگا۔ حدیث ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے، سنت کیوں ضعیف نہیں؟ اس لیے کہ سنت اسے کہتے ہیں جس پر عمل ہے صحابہ کا۔ میری بات سمجھ آئی دوستوں کو؟ نہیں کوئی بات سمجھ آئی؟ دین جو انہیں دے دیا، انہوں نے جو دین امت تک پھر پہنچایا وہی سنت ہے، وہی دین ہے، وہی دین ہے، وہی سنت ہے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ۔ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ۔ میں نے عرض کیا ترتیب مصطفیٰ کی، پتہ نہیں میرا جملہ یاد ہے یا بھٹی صاحب کو نہیں یاد؟ بھائی شعیب صاحب یاد ہے میرا جملہ؟ ترتیب کس کی؟ مصطفیٰ کی۔ اور اس ترتیب پر اگلا جملہ سن لو، اگر ہوش میں پھر ہوگے تو اس پہ میں دلیلیں دے دوں گا تھوڑی سی۔ چناؤ رب کا، ترتیب مصطفیٰ کی، ہوش میں بیٹھو گے تو جملہ عرض کروں گا۔ چناؤ رب کا، ترتیب مصطفیٰ کی، جنہیں پھر مصطفیٰ نے جیسے جیسے ترتیب دے دیا نا، انہوں نے آپس میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ کوئی اعتراض نہ تھا دوسرے کو پہلے پر، پہلے کو تیسرے پر، چوتھے کو پہلے پر۔ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، کوئی اعتراض نہ تھا۔ میرے عقیدے میں نے رات ایک جملہ کہا، بعض لوگ نا موازنہ کرنے آ جاتے ہیں، دیکھنے آ جاتے ہیں کہ یار ان کا بھلا کیا عقیدہ ہے، فلاں کے بارے میں ان کا پتہ نہیں کیا نظریہ ہے۔ میں نے کہا ہمارے متعلق یہ موازنہ مت کیا کرو، ہمارا
یوں موازنہ مت کیا کرو کسی کے ساتھ. ہمیں یوں کسی اور کو سن کر پھر ہمیں اس لیے سننا کہ بھلا یہ کیسے ہیں وہ ایسا تھا مت کیا کرو. اس لیے کہ میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے مسلح دیا, میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے جھنڈا دیا. سنی بولے سنی بولے سنی بولے. میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے مسلح دیا, میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے جھنڈا دیا, میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے بیٹی دی, میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جس سے بیٹی لی, میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے بستر پر سلایا, میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جس کی گود کو بستر بنایا. میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے تلوار پکڑائی, میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے اونٹنی کی مہار پکڑائی. ہمارا کسی کے ساتھ موازنہ مت کیا کرو. ہاں ہمارے عقیدے میں صحابہ بھی ہیں. کھل کے بولو کھل کے بولو کھل کے. یہ جو تو کتابیں سامنے رکھ کے آیا ہے نا, مجھے سن رہے ہو, یہ جو تو کتابیں سامنے رکھ کے آیا ہے یہ لوگوں نے لکھی ہیں. حضرت توجہ سے ایک جملہ سنیے گا, حضرات آپ کے حوالے کر رہا ہوں توجہ سے. ایک مسئلہ پوچھنے لگا ہوں آپ سے, اب ہوش میں بیٹھے ہو تو مجھے مسئلہ بتاؤ گے نا, ورنہ تو دائیں بائیں دیکھو گے. ایک بات کا حکم, صاحبان توجہ ہے سب کی, بڑے ہوش میں بیٹھنا. ایک بات کا حکم اللہ تورات میں دے, اسی بات سے متعلق اللہ حکم ایک قرآن میں دے, تورات کی مانو گے یا قرآن؟ بڑی عجیب بات کہی میں نے. تورات اللہ کی کتاب نہیں, سچی نہیں. ایک بات سے متعلق کوئی بھی بات ذہن میں لے لیں, نماز لے لیں, روزہ لے لیں, زکوٰۃ لے لیں, تجارت لے لیں, معاملات لے لیں, رشتے ناتے لے لیں, لین دین لے لیں, کوئی بھی بات ذہن میں ایک بات لے لیں, اس سے متعلق ایک حکم انجیل میں ہو, ہوش میں بیٹھنا, اسی سے متعلق ایک حکم قرآن میں ہو, انجیل کی مانو گے یا قرآن کی؟ انجیل نہیں, کتاب اللہ کی, سچی نہیں. اوے ہمارے نوجوانوں کو یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو, تاریخ کو اٹھا اٹھا کر حوالے دینے والوں, ہم لوگ وہ ہیں, ہم اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو قرآن کے مقابلے میں تورات کی نہیں مانتے. تم قرآن کے مقابلے میں تاریخ لاتے ہو. ہم قرآن کے مقابلے میں انجیل کی بات نہیں مانتے, ہم قرآن کے مقابلے میں تورات کی بات نہیں مانتے. تم قرآن کے مقابلے میں تاریخ لاتے ہو اور کہتے ہو اسے مانا جائے. نہیں, سن, جب مجھے قرآن بتا دے التائبون صحابہ, الحامدون صحابہ, السائحون صحابہ, الراکعون صحابہ, الساجدون صحابہ, الصدیقون صحابہ, الصادقون صحابہ, والذین معہ صحابہ, اشداء علی الکفار صحابہ, رحماء بینہم صحابہ, تراہم رکعا سجدہ صحابہ, یبتغون فضلا من اللہ صحابہ, رضوانا صحابہ, لقد رضی اللہ صحابہ. سبحان اللہ. لے جا تو اپنی کتاباں. اس نے معاویہ کے بارے میں یہ لکھا, فلاں کے بارے میں یہ لکھا, بنو امیہ کے بارے میں یہ لکھا. ہائے ہائے, سننا ایک توجہ سے بات میری, ہوش میں بیٹھے ہو, بولیے بولیے تھوڑا سا میرے ساتھ. حضرت موسیٰ جب پہنچے نا طور پہ, حضرت میں بڑا ڈسٹرب ہوتا ہوں, بڑی حساس طبیعت ہے میری, خدا رہا مجھے بات بھول جائے گی. حضرت موسیٰ جب پہنچے نا طور پہ, پیچھے اپنا نائب بنا کے گئے تھے حضرت ہارون کو. کس کو؟ حضرت ہارون.
کچھ دنوں کے بعد جو واپس پلٹے تو سامری جادوگر کی بات چل گئی تھی قوم کے دماغ پر. اس کے کہنے پر انہوں نے ایک بنا لیا بچڑا, اس کی شروع کر دی عبادت. حضرت موسیٰ تمام انبیاء میں جلالی مزاج ہے. واپس پہنچے تو دیکھا کہ قوم تو عبادت کر رہی ہے بچڑے کی, جانور کی, 4 ٹانگوں والے, اس کے سامنے جھک رہی ہے, اس کے نیچے سے گزر رہی ہے, اس کی عبادت کر رہی ہے. چلو یہ تو شکر ہے ایک آدھے سیکنڈ کے بعد جملہ سمجھ آ گیا, ورنہ کئیوں کو کل جا کے آتا. اس کی عبادت ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے, جھگڑنا شروع کر دیا اپنے بھائی حضرت ہارون سے. میں آپ کو اپنا نائب بنا کے گیا تھا, آپ کی ذمہ داری میں قوم کو دے کے گیا تھا, آپ نے یہ کیا کیا؟ انہیں کیوں نہ سمجھایا؟ یہ شرک کرنے لگ گئے. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں نے انہیں بڑا سمجھایا, بہت سمجھایا, لیکن ان کی قسمت یہ نہیں مانے. پھر بھی آپ نے سمجھانا تھا, آپ نے ان سے لڑنا تھا. جب بہت غصے میں آئے نا حضرت موسیٰ, تو ایک ہاتھ میں حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے, ایک ہاتھ میں داڑھی کے بال پکڑ لیے. ایک ہاتھ میں سر کے بال پکڑ لیے, ایک ہاتھ میں داڑھی کے بال پکڑ لیے. اب میرے قوم, میری سامعین, یہ مجمع پتہ نہیں سمجھے گا نہیں سمجھے گا میں کیا بول رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو سر سے بھی پکڑ لیا, بالوں سے بھی پکڑ لیا, گتھم گتھا ہو گئے, لڑ پڑے, جھگڑ پڑے. موسیٰ بھی نبی, ہارون بھی نبی. جھگڑ پڑے تب بھی نبی. جھگڑ پڑے تب بھی نبی, گتھم گتھا ہو گئے تب بھی نبی, لڑ پڑے تب بھی نبی. نہ فرق آیا موسیٰ کی نبوت میں, بولو یار میرے ساتھ, نہ فرق آیا ہارون کی نبوت میں. اور مجھے کوئی اختیار نہیں میں دھڑا بندی کروں موسیٰ کی, انگلی اٹھاؤں ہارون پر, یا دھڑا بندی کروں ہارون کی, انگلی اٹھاؤں موسیٰ پر. موسیٰ بھی نبی, ہارون بھی نبی, جھگڑ پڑے تب بھی نبی. اب میں کیا کہوں, میرا مجمع سویا ہے یا جاگ رہا ہے؟ موسیٰ بھی نبی, ہارون بھی نبی, جھگڑ پڑے پھر بھی نبی. ارے سن, علی بھی صحابی, معاویہ بھی صحابی, جھگڑ پڑے تب بھی صحابی, گتھم گتھا ہو گئے پھر بھی صحابی. نہ فرق آیا علی کی صحابیت میں, نہ فرق آیا معاویہ کی صحابیت میں. مجھے کوئی اختیار نہیں میں دھڑا بندی کروں علی کی, انگلی اٹھاؤں معاویہ پر, یا دھڑا بندی کروں معاویہ کی, انگلی اٹھاؤں علی پر. علی بھی صحابی, معاویہ بھی صحابی, موسیٰ بھی نبی, ہارون بھی نبی. میرے لیے دونوں سر کا تاج, علی بھی صحابی, معاویہ بھی صحابی. میرے لیے دونوں ایمان. میں نہ انگلی اٹھا سکتا ہوں علی پر, نہ انگلی اٹھا سکتا ہوں باپ. سبحان اللہ. اور میری طرف توجہ سے سننا, توجہ سے سننا. اچھا جھگڑ پڑے, اچھا جھگڑا ہو گیا, اچھا غلط فہمی میں جھگڑا ہو گیا. توجہ سے سننا, توجہ سے سننا. آپ علی والے ہیں سارے, علی والے ہیں نا؟ ایسے تھے گھٹی نے لوگ,
ہم تو الحمدللہ علی والے بھی ہیں معاویہ والے بھی ہیں، لیکن ایسے تے گھاٹی نے جڑے کمن اسی معاویہ والے ہیں، پورے ملک چلے جاؤ سارے کہن گے اسی علی والے تے ہاں۔ میرا جملہ سننا جڑا میں دسن لگا، اسی علی والے تے ہیں ماں، یہ تے سارے کہن گے نا۔ سٹیج والے تھوڑا جہا سر ہلانے چھڈو، بہت سر ہلا ہلا کے بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ میں جس ٹائم تک گوئن جی کرتے ہوں نے، تھوڑا جہا بولو خدا دا نام ہے، بس ختم کرن لگا۔ سارے کہندے علی والے تے ہے ماں۔ میرے ال دیکھو، میں ایک جملہ تواڈے کولوں پوچھن لگا، سوشل میڈیا دے ذریعے پتہ نہیں کتنے کتنے پہنچے گا، تسی سارے علی والے تے ہے وہ جی؟ ایمانداری نال دسنا، ایمانداری نال دسنا، جو گل میں پوچھن لگا ایمانداری نال دسنا، تسی وڈے علی والے ہو یا حسن وڈا علی ہے؟ جی تسی وڈے ہو علی والے یا حسن؟ تسی وڈے ہو علی والے یا حسین؟ اے تنو پتہ ہے وہی جنگ ہوئی ہے علی دی معاویہ نال، حسن نو نہیں سی پتا جن نے دمشق جا کے بیعت کی تھی ہے۔ ساری دنیا یہ جتنے علی والے ہمارے سمیت ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، حسن سے بڑا کوئی علی والا نہیں ہو سکتا، حسین سے بڑا کوئی علی والا نہیں ہو سکتا۔ مدینہ میں بیعت نہیں کی شہزادوں نے، دمشق پہنچ کر بیعت کی۔ کہاں پہنچ کر؟ دمشق پہنچ کر، شام پہنچ کر بیعت کی۔ ہائے 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 ہائے۔ اور سنیے گا توجہ سے، جب بیعت ہو گئی، صلح ہو گئی، میرے آقا کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، ہن میرے خیال تو اڈے تے میں ختم ہی پڑھنا ہے۔ میرے آقا کی پیشن گوئی جب پوری ہو گئی، پوری ہو گئی، پھر وہ دونوں دنیا سے گزر گئے، جنتوں میں پہنچ گئے۔ میرا عقیدہ، میرا ایمان، علی بھی جنت میں، معاویہ بھی جنت میں، حسن بھی جنت میں، حسین بھی۔ تنو اتھے کی تکلیف ہو رہی ہے؟ تنو اتھے کی پرابلم ہو رہی ہے؟ ہمارے عقیدے کا حسن دیکھو، ہمارے عقیدے میں جیسے صحابہ ہیں ویسے ہی آل بیت ہیں۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، سنی بولے سنی بولے سنی بولے، حسین جنت دا بادشاہ ہے۔ حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ اے گنتی شتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گرا نہ پا گئے۔ مونوں چلا آ رہا ہے بھی گھبرانا نہیں، تو تسی کہا اسی نہیں گھبراندے، تسی 24 گھنٹے بجلی نہ دیو اسی نہیں گھبراندے، تسی ساڈیاں روڈاں نہ بناؤ اسی نہیں گھبراندے۔ تسی اصل او گل پلے بن لیے کہ اسی گھبراؤنا نہیں۔ اگر تسی گھبراؤ تو ڈیرا ترقی کر سکتے، تواڈے گھبران دی ضرورت ہے۔ پتری تسی ہن گھبراندے کدوں ہو؟ تو میری گل سمجھ آ رہی ہے کوئی یار؟ اچھا توجہ رکھ۔